إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. آج سورہ اعراف کی آیت 175 سے 178 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کی مثال بیان فرمائی جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر آپ اس پر حملہ کریں تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. لہذا یہ بیان سنا دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتدی. جسے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے حقیقت میں وہی انسان ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کر دے حقیقت میں وہی انسان خسارہ اٹھانے والا ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کی مثال بیان فرمائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں یعنی نشانیاں عطا کی ہوئی تھی، لیکن وہ ان آیتوں سے باہر نکل آیا، لہذا اس کی وجہ سے وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس شخص کی مثال بیان فرمائی تو اس سلسلے میں کئی روایتیں ملتی ہیں. اس آیت کے نزول کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور روایت ہے، مشہور سبب ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے. کہتے ہیں
کہ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے بلعم بن باعور کے متعلق نازل فرمائی. اب یہ بلعم بن باعور کون ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک آدمی ہے. ایک روایت کے مطابق یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے مدین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کے بادشاہ کے سامنے دین کی باتیں رکھے اور اسے دین قبول کروائے. یہ ایک خاص آدمی تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا اسم اعظم دیا ہوا تھا. یعنی اللہ نے اسے اپنا وہ نام سکھایا تھا جو نام اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور کو نہیں سکھایا. وہ اس نام سے جب کبھی دعا کرتا اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا. اس اعتبار سے بنی اسرائیل میں اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا. الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اسے مدین کی جانب بھیجا. لیکن جب یہ مدین کے بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت رکھی. مدین کے بادشاہ نے اس کے سامنے دنیا کی مال و دولت کی پیشکش رکھی کہ ایک طرف تم دین لے آئے ہو اور یہ رکھا میرے سامنے دنیا کی دولت کے انبار ہیں، تم انہیں قبول کر لو، تمہارے لیے دنیا کے خزانے ہوں گے. لہذا دنیا کی اس دولت کو دیکھ کر یہ آدمی الٹے پاؤں پلٹ آیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چھوڑ دی اور مدین کے بادشاہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس کی مثال بیان فرمائی. دوسری روایت کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا جو کہ ملک شام کا رہنے والا تھا. بڑا نیک آدمی تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اسم اعظم دیا ہوا تھا. یعنی وہی بات، اللہ نے اسے اپنا خاص نام سکھایا ہوا تھا. جب کبھی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس نام سے دعا کرتا، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے چچا زاد بھائی اور ملک شام کے کئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلعم تم جانتے ہو کہ موسیٰ بڑے سخت آدمی ہیں اور یہ سارے بنی اسرائیل کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر یہ ہم پر حملہ کر لے جائیں تو یہ ہمیں ختم کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں مستجاب الدعوات بنایا ہوا ہے. یعنی تم جو دعا کرتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے. لہذا تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موسیٰ اور اس کی قوم سے بچا لے. یا بالفاظ دیگر تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہم سے دور ہو جائے. یعنی تم ان پر بد دعا کرو. بلعم نے کہا کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، موسیٰ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل آئی ہوئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یعنی اہل ایمان سے ہیں. اگر میں ان کے خلاف بد دعا کروں گا تب تم بھی میرا انجام جانتے ہو اور میں بھی میرا انجام جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہاں پہنچا دے گا. لیکن چچا زاد بھائی اور قوم والوں نے بارہا اصرار کیا اور اسے خوب مال و دولت کی لالچ دی. الغرض یہ ان کی باتوں میں بہل گیا. یہ اپنی گدھی نکالتا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے اور ایک پہاڑی کی طرف نکل پڑتا ہے. ایسی پہاڑی کی طرف جو اونچی تھی، اور وہاں پہنچنے پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر وہاں سے بآسانی دکھ سکتا تھا. یہ اپنی گدھی پہ بیٹھ کر آگے بڑھتا ہے تو بیچ راستے میں گدھی بیٹھ جاتی ہے. یہ گدھی کو خوب مارتا ہے اور اٹھنے کے لیے زبردستی کرتا ہے. گدھی اٹھتی ہے، پھر کچھ دیر دور جاتی ہے اور دوبارہ بیٹھ جاتی ہے. یہ دوبارہ اپنی گدھی کو خوب زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے. گدھی اٹھتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بول پڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تم مجھے ایسی جانب آگے ڈھکیل رہے ہو جہاں دو فرشتے میرا راستہ روک رہے ہیں، اور تم موسیٰ اور اس کی قوم پر بد دعا کے لیے جا رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ ان پر بد دعا کا انجام کیا ہوگا. لیکن وہ گدھی کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ مزید اسے مارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کا راستہ کھول دیتا ہے. گدھی آگے بڑھتی ہے، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو بآسانی دیکھ سکے. وہ بد دعا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی چال اسی پر الٹ دی تھی. یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کی زبان مڑ جاتی ہے اور وہ اپنی قوم کے خلاف وہی بد دعا کرنے لگتا ہے. اور جہاں کہیں وہ اپنے قوم کے حق میں کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زبان الٹ دیتا ہے. وہ دعا
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کی قوم والے پریشان ہونے لگے، انہوں نے لان تان کی، کہا کہ بلعام تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ تم یہاں آئے تھے ہمارے لیے دعا کرنے اور موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے، لیکن یہاں تو تم الٹا کر رہے ہو، تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو اور موسیٰ اور ان کی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ بلعام کہنے لگا کہ اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب میری زبان پر میرا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکال دی۔ روایتوں کے مطابق اس کی زبان اس کے سینے تک پہنچ چکی تھی۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمہ وقت اپنی زبان لٹکائے رہتا ہے، چاہے آپ اسے مارو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، چاہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس شخص کی مثال بیان فرمائی۔ آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کی مثال بیان فرمائیے جسے ہم نے اپنی بعض آیتیں دی ہوئی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس سے نکل گیا۔ انسلخ ینسلخ اس کے معنی ہوتے ہیں کھال کا نکال لینا، بکری کی کھال کا نکال لینا، یا اس سانپ کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنی کینچلی نکال دیتا ہے، اپنی جلد نکال دیتا ہے۔ جب سانپ کی جلد اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس جلد کا اور سانپ کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لیا ہوا ہو اور اس نے اللہ کے علم کے مطابق عمل نہ کیا ہو تو اس کا اور علم کا معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے سانپ کا اور اس کی کینچلی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی علم اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ جو انسان علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ علم اس انسان کے پاس زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتا۔ دوسری تفسیر علماء نے بیان فرمائی کہ جو آدمی اپنے پاس علم رکھتا ہو، اللہ کی حقیقت، اس کی وحدانیت کو جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ورزی کرتا ہو، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کی پاداش میں اس انسان سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے۔ ایسے ہی اس سے ایمان نکل جاتا ہے جیسے سانپ کے جسم سے اس کی چمڑی نکل جاتی ہے یا بکری کے جسم سے اس کی جلد نکل جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ جلد جسم سے نکل جائے تو پھر اس جلد کا اور جسم کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے جانتے بوجھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان سے ویسے ہی نکال دیتا ہے، بعد میں اس کا اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی مثال بیان فرمائی۔ اور یہ جو شخص ایمان سے خود کو نکالنے والا تھا، کس وجہ سے؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا، اس نے دنیا کی طرف اپنا جھکاؤ رکھا، اور جیسے ہی شیطان نے اس کی یہ حرکت دیکھی، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آدمی کا شیطان کے پیچھے لگنا، دوسرا ہے شیطان کا انسان کو اپنے پیچھے لگانا۔ یہاں شیطان کا زیادہ غلبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اسی بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان کے پیچھے نہیں لگا، بلکہ شیطان کا اس پر اتنا غلبہ ہو گیا کہ شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب شیطان کی ہر بات یہ ماننے والا، شیطان کے ہر بتائے راستے پر چلنے والا۔ ایسے کیوں ہوا؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ، یہ حق کو جانتے بوجھتے ٹھکرانے والا تھا۔ دوسری وجہ، دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے بھاگنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی مثال کتے کی مثال کی طرح بنا دی۔ ایسا کتا جسے کہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، حلال و حرام کی تمام حدود کو بھلا دینے والے ہیں، ان کی مثال بھی یہی ہوتی ہے۔ انہیں کہیں سکون و اطمینان میسر نہیں آتا، وہ ہر حال میں پریشان رہتے ہیں، وہ ہر حال میں ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں اور مزید کچھ تلاشنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ یہ نجس جانور کیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مثال بیان فرمائی۔ ہمارے سامنے مثال اس لیے بیان کی گئی
کہ ہم خود کو اس طرح کے انسان کے بننے سے محفوظ رکھ سکیں اور ہماری مثال اس جانور کی مثال کی طرح نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت سے ہم نے کچھ اہم باتیں جانی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جہاں علم ہو عمل نہ ہو وہاں نقصان ہی نقصان ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی گرفت دوسروں کے بالمقابل زیادہ سختی سے کی جاتی ہے جو جانتے بوجھتے عمل چھوڑتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں۔ اور بنی اسرائیل کا یہی معاملہ تھا، ان کے پاس علم تھا پر عمل نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ نے انہی کے سلسلے میں کہا غیر المغضوب علیہم۔ ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کا غضب یہود پر نازل ہوا، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں تھا۔ اور اس کے بالمقابل ایک اور قوم ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن علم کے بغیر وہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ گمراہی نکلتی ہے، وہ ہے نصارہ۔ ہم ہر نماز میں ان سے بھی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں ولا الضالین، الہ العالمین نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کیسے ہو گئے؟ کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا لیکن عمل کا بڑا جذبہ تھا، بغیر علم کے عمل کرنے لگے، لہذا راہ سے بھٹک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان دونوں راہوں پر چلنے سے منع کیا، یعنی ایسے نہ ہو کہ علم رکھتے ہوئے عمل سے کورے ہو جاؤ، اور ایسے بھی نہ ہو کہ عمل کرو اور علم سے کورے ہو جاؤ، بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ یہ اہل السنہ والجماعہ کی راہ ہے، یعنی تم سیکھو اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرو، یہ ضروری ہے۔ بلعام بن باعور کے پاس بڑا علم تھا لیکن اس کے باوجود یہ کس قدر ذلت و رسوائی کا شکار ہوا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دوسری چیز جو اس آیت سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دین پر استقامت بے حد ضروری ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہر دوسرے قدم ہمیں دین سے بہکانے اور پھسلانے کی مکمل کوشش کرتی ہے۔ اب جو آدمی ان دنیا کی حرام چیزوں کو چھوڑ کر صرف حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہے، جمع رہے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ وگرنہ جو انسان دنیا کی مختصر سی رنگینیوں کی طرف بہک جائے، بہل جائے، پھسل جائے، اس آدمی کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اس انسان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ نہ وہ دنیا میں کچھ کما سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ کما سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بلعام بن باعور، اس کی زبان ہی اتنی باہر آ گئی تھی کہ اپنے سینے کو چھوتی تھی۔ اب بتائیں اس کے پاس جو مال و دولت تھی وہ اس مال کا کیا کر لے جائے گا؟ وہ ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ تیسری چیز جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی خواہشیں حد میں رکھنی چاہیے۔ جہاں خواہشات ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں گی وہاں حلال و حرام کی تمام حدیں مٹ جائے گی۔ جہاں خواہشیں حد میں ہوں گی ہم بھی حلال کی حدوں میں برقرار رہیں گے۔ خواہش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان بس اس خواہش کو پوری کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی یہ خواہش حلال راستے سے پوری ہو رہی ہے یا حرام راستے سے پوری ہو رہی ہے۔ چوتھی اور بڑی اہم بات جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حق آ جانے کے باوجود حق سے آنکھیں موند لینا، حق کو نظر انداز کر دینا، یہ دنیا اور آخرت کے تباہ و برباد کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بڑا سبب ہے۔ بلعام حق جانتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے حق کے خلاف اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش کی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ بہت سے دفعہ ہم مسلمانوں کے درمیان قرآن و حدیث کی کتنی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں لیکن بس اس وجہ سے کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کام کیا کرتے تھے، ہمارے امام صاحب کا یہی کہنا ہے، اتنے لوگ کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں، اس طرح کی ہٹ دھرمی والی باتیں لے کر ہم قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں کو ٹھکراتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔
اور حق آنے کے بعد جو انسان حق کو چھٹلائے، حق کو ٹھکرائے، وہ اس کے گمراہ ہونے کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی تعریف کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو دیکھنے کے باوجود، حق کے آ جانے کے باوجود تم حق کو جھٹلا دو، حق کو ٹکرا دو، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ بہت سے دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اب تم ہمیں سچ بتاؤ گے، اب تم ہمیں صحیح راستہ بتاؤ گے، اب ہم تم سے سیکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا باتیں دے رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کی صحیح دلیلیں دے رہا ہے، تو انکار کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی پانچویں اور بڑی اہم بات، شیطان ہمہ وقت موقع میں ہوتا ہے کہ وہ کب ہم پر اپنے پنجے گاڑ لے، وہ اسی طاق میں ہوتا ہے، جہاں ہمارا پہلو کمزور پڑے گا وہاں شیطان اپنا پنجہ مضبوطی کے ساتھ گاڑ دے گا۔ دیکھیں بلعام بن باعور کیسا شخص تھا۔ شیطان نے جیسے دیکھا کہ یہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ حرام میں داخل ہو رہا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس پر اس قدر غالب ہو گیا کہ اس نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب یہ شیطان کا مکمل پیروکار بن کر رہ گیا، اس کے ہر بتائے راستے پر چلنے والا۔ یہ مت دیکھیے کہ میں بس ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہوں، وہاں بھی اگر آپ کا پہلو کمزور پڑے گا، شیطان وہاں ہم پر اپنے پنجے گاڑے گا اور ہمیں وہاں سے بھی اپنے پیچھے لگا لے گا۔ دیکھیں آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ، صرف ایک غلطی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا، اور شیطان نے جہاں دیکھا کہ انہیں لمبی حیات کی آس ہے، اس نے قسمیں کھا کر بتائی کہ اگر تم یہ پھل کھا لو تم کبھی نہیں مرنے والے ہو۔ اس نے ان پر اپنا غلبہ کیا، انہوں نے پھل کھایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ ایسے ہی ایک اہم بات جو یہاں ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور دنیا کی محبت انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں بیٹھنی چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بس امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ لوگوں یاد رکھو یہ دنیا بڑی جگمگانے والی ہے، حلوہ میٹھی میٹھی ہے، خضرہ چمکدار ہے، ہری بھری ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے لینظر کیف تعملون، تاکہ اللہ دیکھ لے تم میں کون اس دنیا میں کیسا عمل کرنے والا ہے، کون اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے باوجود آخرت یاد رکھتا ہے اور کون اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوتے ہوئے اپنی آخرت کو بھلاتا ہے۔ فاتقوا الدنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اس دنیا سے خود کو بچا کر اپنی زندگی بسر کرو، واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی خود کو بچایا کرو۔ عام طور پر لوگ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بڑی وجہ عورتوں کے فتنے ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم عورتوں کے فتنوں سے خود کو بچائیں۔ عورتوں کے فتنوں سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلال رشتوں کی طرف آگے بڑھیے، حرام رشتوں سے خود کو بچائیے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کی طرف جو کہ غیر محرم ہو ایک نظر ڈالنے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا۔ آپ ایک نظر نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ شیطان اس راستے آپ کو بہکائے گا، دنیا کی فتنوں میں ملوث کرے گا، آپ کی آخرت تباہ کرے گا۔ آخرت تو تباہ ہوگی ہی ہوگی، انسان کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی آخری بات جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم پڑتی ہے، من یہدہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے وہی انسان ہدایت پر آنے والا ہے۔ تو ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اختیار ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا میں اور آپ ہدایت پر باقی رہیں گے، اللہ جب چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ہدایت سے پھیر دے گا۔ اللہ اس سے ہم میں سے ہر انسان کی حفاظت کرے۔ ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اختیار ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، لہذا ہمیں ہر لمحہ ہر وقت جب یاد آ جائے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔
یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے بھی بارہا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہدایت پہ خود کو باقی رکھ سکے۔ لہذا ہدایت پر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارہا ہدایت پر باقی رہنے کی دعائیں کی جائے۔ وگرنہ دیکھیں بلعام بن باعور ایک لمحے کے لیے سوچئے کیسا شخص تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خاص نام سکھایا ہوا تھا، ایسا نام کہ جس نام سے بس تم دعا مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، لیکن ایسا انسان بھی ہدایت سے بہک گیا۔ تو ہدایت پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بل بوتے ہدایت پر باقی رہ سکیں، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لہذا ہم بندوں کو عاجزی، انکساری اور دل جمعی کے ساتھ ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمیں تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔